حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب آسمان سے نازل ہوں گے، اب پتہ نہیں اتنی اوپر سے زمین پہ آئیں گے، یہ اسباب کے خلاف ہے نا، یہ بات انسان کے لیے تو ممکن نہیں ہے۔ جب آپ زمین کے خول سے باہر جاتے ہیں آکسیجن ہی ختم ہو جاتی ہے، زندہ رہنا ممکن نہیں ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی قدرت سے زندہ رکھا ہوا ہے۔ جب قرب قیامت میں دمشق میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ امام مہدی شام میں نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہوں گے، عصر کی نماز کے لیے، مصلی پہ مینار ہے، اس پہ کون نازل ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو مینار سے پھر سیڑھیاں لگائی جائیں گی حضرت عیسیٰ کے اترنے کی۔ کمال کی بات ہے، اللہ وہاں سے یہاں تک آ گئے، تھوڑا سا تو رہ گیا فاصلہ، چھوڑو یار تم لوگ۔ ابے سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ادھر سے ادھر تک آ گئے تو تھوڑا سا تو رہ گیا ہے نا، اب یہاں سیڑھیاں کیوں لگائی جا رہی ہیں؟ بھائی دنیا کیا ہے؟ دارالاسباب۔ ادھر سیڑھیوں سے جانا ممکن نہیں تھا، وہ اللہ اپنی قدرت سے ہی لے گیا۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں پہ کیا لگیں گی؟ سیڑھیاں لگیں گی، وہاں سے نیچے اتریں گے، اتنے بڑے بڑے بال ہوں گے جن سے پانی بہہ رہا ہوگا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب سولی پہ لٹکایا جا رہا تھا اس وقت آپ نے غسل کیا تھا، تو اللہ نے ان کی شکل کا کوئی آدمی کر دیا اور عیسیٰ ابن مریم کو آسمانوں پہ اسی حال میں اٹھا لیا۔ اور قرب قیامت میں جب نازل ہوں گے تو عصابۃ تغزو مع عیسیٰ ابن مریم، نبی نے فرمایا میری اس امت کے لیے جنت کی ضمانت ہے جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مل کے جہاد کرے۔ حضرت عیسیٰ نے آتے ہی کیا کرنا ہے؟ جہاد کرنا ہے۔ تو اور پھر ایسا جہاد ہوگا اما الاسلام و اما السیف، یا تو اسلام ہے یا تلوار ہے، بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور تقاتلون الیہود، سب سے پہلے لڑائی کس سے ہوگی؟ یہود سے ہوگی، عیسیٰ ابن مریم، کیونکہ یہود نے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم ہی کے ذریعے ان سے انتقام لیں گے۔ خیر، اب ایسا نہ ہو کل کوئی امام مہدی آ جائے۔ آج کل مارکیٹ میں امام مہدی کے نام پہ منجن ہر تھوڑے دن میں دی۔ میرے والد صاحب ایک واقعہ بتایا کرتے تھے، ہماری محلے کی مسجد میں نا ایک آدمی بہت نیک تھا، عبادت کا کھوپڑی گھوم، بعض لوگ بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں، دماغ خشک ہو جاتا ہے، خوراک ہوتی نہیں ہے، ہنسی مزاح کی کوئی بات ہی نہیں ہوتی، تو اوپر سے سیٹنگ کیا ہو جاتی ہے؟ آؤٹ۔ تو اس کی سیٹنگ آؤٹ ہو گئی، برا نہیں تھا وہ، میرے والد صاحب کے پاس آیا، کہنے لگا، میرے والد صاحب کو لوگ حافظ صاحب کہتے تھے، حافظ صاحب ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، آپ ذرا نیک آدمی لگ رہے ہیں، صرف آپ سے کروں گا، کسی اور سے۔ والد صاحب نے کہا کیا؟ کہتے ہیں مجھے نا کچھ الہامات ہو رہے ہیں کہ امام مہدی۔ والد صاحب ہمیں یہ واقعہ سنا رہے تھے کہ میں نے اس سے کہا کہ بس مجھے بتا دیا، میرے علاوہ کسی کو قطعاً نہیں پتا، ورنہ حالات کا میں ذمہ دار بھی بیل دے گا، صحیح ہے نا؟ تو بس یہ مجھے بتا دیا نا، بس یہ ہم دونوں کے راز کی بات ہے اور اللہ کو پتا ہے، کسی تیسرے کو بتانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ پھر والد صاحب نے اس کو بولا بھائی تو تھوڑا سا وظائف نہ کم کر دے، تھوڑا سا نارمل لائف میں آ جائے، انسان کا بچہ بن جا، بڑی کیا ہو رہی ہے؟ بہت سے امام مہدی اس چکر میں ہوتے نہیں ہیں۔ تو جب امام مہدی نے آنا ہوگا نا تو سب سے پہلی بات یہ کہ وہ مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے، ان کو لوگ کہیں گے کہ آپ مہدی ہیں، ان میں علامتیں دیکھ کے علماء ان سے خود کہیں گے، سارے پیچھے پڑ جائیں گے کہ آپ مہدی ہو۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ جو خود سے مہدی ہونے کا دعویٰ کرے وہ تو مہدی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جب امام مہدی ہوں گے تو عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، جس کے دور میں عیسیٰ نازل نہیں ہو رہے اس کا مطلب وہ مہدی ہے ہی نہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے حضرت مہدی مصلی پہ کھڑے ہوں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ حضرت مہدی ان کو مصلی پہ آگے کریں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس کے حوالے کریں گے مصلی؟ کہ یہ نماز آپ ہی پڑھائیں گے۔ کیوں؟ مجھے اللہ نے نماز پڑھانے کے لیے نہیں، مجھے کس کے لیے بھیجا ہے؟ جہاد کرنے کے لیے بھیجا ہے، میں تلوار لے کے لڑائی کروں گا، یاجوج ماجوج کو قتل کریں گے۔ اب یاجوج ماجوج کہاں ہیں اس کے بارے میں کوئی صحیح بات ہمارے علم میں نہیں ہے، ویسے بھی اگر ہمیں پتہ چل جائے کہاں ہیں تو وہ دریافت ہو جائیں گے نا، اور قرآن کہتے ہیں قرب قیامت سے پہلے وہ دریافت بولو نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ نے چھپا دیا ہے، انہیں چھپا دیا ہے، تو چھپایا ہے اس لیے کہ پہلے نہ پتہ چلے کدھر ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ چائنیز ہیں، کوئی بھروسہ نہیں ہے، ویسے لگتا ہے کہ شاید ہوں، کیونکہ وہ جو ذوالقرنین نے دیوار بنائی تھی نا سیسا پلائی ہوئی اور پہاڑوں کے پیچھے دھکیل دیا تھا اور پھر بڑی تعداد ہو گئی ان کی، حدیث سے پتہ چلتا ہے شاید وہ، لیکن بہرحال کوئی یقینی بات نہیں ہے۔ تو یاجوج ماجوج ایک بڑی طاقتور قوم ہوگی جس کو حضرت ذوالقرنین نے سورہ کہف میں اس کا بھی تذکرہ ہے، پہاڑوں کو بند کر کے ان کو دھکیل دیا، کہیں چھپا دیا ان کو، تو قرب قیامت میں وہ نکلیں گے اور پھر دنیا میں تباہی مچائیں گے، اور پھر ان کو کون قتل کرے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو وہ ابھی نہیں نکلیں گے، جب نکلیں گے تو ان کا ابھی دریافت بھی نہیں ہو سکتے وہ، باقی وہ کچھ کہتے ہیں مریخ میں، کچھ کہتے ہیں کہاں ہیں، ہمیں نہیں پتا کہاں ہیں، بہرحال بظاہر تو لگتا ہے زمین میں ہی۔ ذوالقرنین جو گئے تھے مشرق اور مغرب، شمال جنوب کا انہوں نے سفر کیا، اسی زمین میں کیا تھا سفر، تو
واللہ اعلم. ہمیں بس اجمالی طور پر ان چیزوں پہ ایمان لانا ضروری ہے. ان کی ڈیٹیل ہمیں بتائی نہیں گئی ہے تو ہمیں ڈیٹیل میں جانے کی اجازت نہیں. باقی قیاس آرائیاں ہوتی ہیں, صحیح بھی ہو سکتی ہیں, غلط بھی ہو. اچھا, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 309 سال وہ سوئے. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ, اللہ کہتے ہیں ہم ان کو پلٹتے, اب ادھر کو کروٹ لے. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ, 309 سال کے بعد ان کو اللہ نے, پوری حکومت بدل گئی, حکومت کا تختہ پلٹ گیا. اب جب 309 سال کے بعد اٹھے ہیں تو پیٹ کمر سے, ٹھیک ہے نا, بھوک لگ رہی ہے ٹائٹ والی, تو کیا کہتے ہیں, کم لبستم. پہلے آپس میں کہنے لگے ہم کتنا سوئیں, ہم کتنا سوئیں. ایک نے کہا لبثنا یومن او بعض یوم, تو پورا دن سوئے ہیں, کیونکہ سورج جب ہم سوئے تھے تو یہاں تھا, اب یہاں ہے. لیکن جب یہاں ہے تو اس کا مطلب پورا دن تو نہیں سوئے ہم, پورا چکر تو ہو جانا چاہیے تھا نا. مثال کے طور پر وہ سوئے تھے مغرب کے وقت اور آنکھ کھل رہی ہے اشراق کے وقت. اب کنفیوز ہو رہے ہیں نا کہ یار اگر ہم تھوڑا سوئے ہیں تو یہ تو ہمیں لگ رہا ہے بہت زیادہ سوئے ہیں, 24 گھنٹے سے زیادہ تو سو نہیں سکتا کوئی. تو کہنے لگے یا تو ہم پورا ایک دن سوئے ہیں یا شاید اس سے کم سوئے ہیں. کم سونے پر یہ اعتراض ہو رہا ہے کہ نیند تو بڑی شاندار طریقے سے پوری ہوئی ہے, 4-6 گھنٹے میں ایسی ہوتی نہیں ہے. اور اگر زیادہ سوئے ہیں تو سورج جب ہم سوئے تھے وہ یہاں تھا, اب یہاں ہے, تو یہ تو 24 گھنٹے بھی پورے نہیں ہوئے. کیونکہ ان کا کیا خیال ہے کہ یہ 300 دفعہ پلٹ کے سورج آ چکا ہے. جب کافی دیر ان کی بحث ہوئی تو کہنے لگے ربکم اعلم بکم, اللہ ہی جانتا ہے بھائی کتنا سوئے ہیں, اس بحث سے کوئی فائدہ نہیں ہے, ابھی تو روٹی کی. فبعثوا احدکم بورقکم, یہ سکہ رائج الوقت لے کے جاؤ اور روٹی لے. اب دیکھو یہاں بھی وہ اللہ پہ توکل کر سکتے تھے کہ ہم جا رہے ہیں, پیسے لے جانے کی ضرورت, ہم نے اللہ کے لیے قربانی دی ہے, کھلائے گا کون ہمیں, اللہ. نا بھائی, اللہ نے کہا ہے جتنے اسباب اختیار کر سکتے ہو کرو. تم ایک اجنبی جگہ پہ جا رہے ہو, تمہارے پاس سکے ہونا, پیسے تو لے کے جاؤ. عربوں میں نا جب زمانے جاہلیت میں حج ہوتا تھا, دور سے جو عرب قبیلے بیت اللہ آتے تھے پیسے نہیں لے کے آتے تھے ساتھ میں, کہتے تھے کہ ہم اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو کھلائے گا کون ہمیں, اللہ, ہم پیسے نہیں لے کے جائیں گے. یہ تو توکل کے خلاف ہے یار, اللہ کے مہمان. وہ مثال ایسے دیتے تھے جیسے آپ اپنی نانی کے جا رہے ہو اور اپنی کھانا ساتھ لے کے جا رہے ہو, تو نانی کو غصہ آئے گا نا, بیٹا میں نے تیری دعوت کی ہے تو کھلاؤں گی کون, میں کھلاؤں گی تجھے, تو اپنے ساتھ کھانا کیوں لے کر آیا ہے. تو کہتے تھے جب ہم کسی کے مہمان ہوتے ہیں تو کھانا ساتھ نہیں لے کے جاتے, میزبان کا کام ہے, تو ہم اللہ کے گھر پہ جا رہے ہیں, ہم پیسے لے کے نہیں جائیں گے, اللہ پہ توکل کریں گے. جب پیسے ختم ہوتے نا تو بھیک مانگ رہے, تو بھائی کو اللہ کے نام پہ کوئی کھانا دے دے یار کوئی. تو جب پیسے ختم ہوتے تو کیا کرتے یار, کہیں سے جگاڑ, پھر چوریاں چکاریاں شروع کر دیتے. تو قرآن میں اللہ نے آیت نے نازل کی, وَتَزَوَّدُوا, جب حج کے لیے جاؤ تو زاد راہ لے کے جاؤ, پیسے لے کے جاؤ. کیوں, فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ, سب سے بہترین ذات راہ تقوی ہے. وہ توکل جو تمہیں بھکاری بنا دے, گناہگار, کیونکہ بھکاری پن یہ تقوی کے خلاف ہے. تو پہلے تقوی کی فکر کرو کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے. تو ان کو بتا دیا اللہ نے صحابہ کو کہ توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں اسباب اختیار نہ کرو, حج پہ جا رہے ہو تو پیسے لے کے جاؤ سارا. تبھی فقہا کہتے ہیں, فقہا نے دین کو خوب سمجھائے کہ حج صرف اس پہ فرض نہیں ہو جاتا کہ آنے جانے کا انتظام ہو جائے, نا, حج اس پہ فرض ہوگا آنے جانے کا انتظام بھی, راستے میں کھانے کا انتظام بھی, اور جتنے دن آپ گھر کی مارکیٹ سے شارٹ رہو گے بیوی بچوں کے کھانے کا بھی انتظام. آپ کا حج کا آ گیا بھائی, آپ نے کہا میرا جہاز کا ٹکٹ بھی ہو گیا, ہوٹل کا کرایہ بھی ہو گیا, کھانے پینے کا انتظام بھی ہو گیا, نکل گئے 40 دن کے لیے. بچے کہہ رہے ہیں ابا مارکیٹ سے کیا ہو گیا, ابا ہم کیا کھائیں یہاں پہ. تو ابا کہہ رہا ہے بیٹا میرے لیے چونکہ آنے جانے کا پراپر انتظام ہو گیا تھا تو مجھ پہ حج فرض ہو گیا ہے, کیونکہ اللہ نے کہا ہے جس میں استطاعت ہے حج فرض ہے, تو مجھ میں استطاعت حج فرض ہے. تو بچے کہیں گے ہمارا کیا قصور ہے. اس لیے علماء نے بیان کیا کہ استطاعت میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ کا بھی اور جن کی آپ کفالت کر رہے ہو, جو آپ کی شرعن ذمہ داری ہے, ان کا بھی انتظام ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو. تو انہوں نے اپنے ساتھ سکے لے کے گئے ہوئے تھے, سکہ رائج الوقت. جب نکاح ہوتا ہے نا تو سکہ رائج الوقت, میں نے سکہ رائج الوقت میں آپ کا نکاح فلاں, میں یہ لفظ نکال دیا ہے, میں اتنے پیسوں میں کرایا, کیونکہ رائج الوقت ہی سکے چلیں گے نا, یہاں نکاح میں ڈالر تھوڑی دیں گے. کبھی خربوزہ خریدتے ہوئے کہا کہ سکہ رائج الوقت کے مطابق یہ خربوزہ کتنے روپے کلو, جیسے وہاں سیدھا سیدھا بولتے ہو بھائی خربوزہ کتنے روپے کلو ہے. تو مہر میں بھی وہی ہے, جب پاکستان میں شادی ہو رہی ہے پاکستانی روپے میں ہی ہوگی, اس میں الگ سے سکہ رائج الوقت بتانے کی ضرورت نہیں. لوگ کہہ رہے تو سکہ رائج الوقت کے مطابق, تو وہاں سے میری زبان پہ یہ آیا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی یہ سکہ رائج الوقت ہے, اس کو لے کے جاؤ اور کھانے پینے کا انتظام کرو. پھر کہنے لگے دیکھو وَلْيَتَلَطَّفْ, چپکے سے جانا, وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا, کسی کو تمہارے بارے میں پتہ نہ چلے. ایسے منہ لپیٹ کے نا چھپڑ میں جانا اور روٹی لے کے چھپڑ میں
واپس آ جائیں۔ اس سے بھی پتا چل رہا ہے کہ وہ اپنی حفاظت کا پورا انتظام کر، پھر اللہ پہ توکل کر، کتا بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں تاکہ اجنبی لوگوں سے ہماری حفاظت ہو، یہ بھی پورا انتظام۔ اور اس کے بعد بھی ایک بندے کو بھیج رہے ہیں، بھائی لپٹ کے جانا، پتہ نہ چلے پکڑے نہ جائیں ہم۔ اور آگے انہوں نے کیا کہا، فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، دیکھنا پاکیزہ کھانا ہو، حلال کھانا لے کے آنا۔ اس سے بھی پتا چلتا ہے چونکہ غیر مسلم ریاست تھی نا، وہاں ان پر واجب تھا کہ کھانا خریدنے سے پہلے تحقیق کر لیں کہ حرام ہے یا حلال۔ اسلامی ملک میں اس تحقیق کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حلال ہی ہوتا ہے۔ یہاں آپ ہوٹل میں بیٹھ کے پوچھیں یہ گدھے کا گوشت ہے یا بکرے کا گوشت ہے، وہ رکھ کے ایک تھپڑ لگائے گا۔ کیوں بھائی؟ غالب یہی ہے کہ جب سامنے والا انسان ہے اور مسلمان ہے تو گوشت بھی انشاءاللہ حلال ہی ہوگا۔ سامنے والا گدھا نہیں ہے تو گوشت بھی گدھے کا۔ یہاں بھی گدھے کے گوشت بکے ہیں مگر ان کا ریشو کم ہے نا، عموماً تو حلال ہی ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ غیر مسلم ریاست میں جاتے ہیں، پھر جب بھی آپ کوئی خریدیں گے تو آپ پر تحقیق کرنا واجب ہے، بھائی یہ حلال ہے یا نہیں۔ میں یورپ میں جہاں بھی ہوٹل میں جاتا تھا پہلے پوچھتا تھا، ابے یہ مرغی حلال ہے کہ حرام ہے؟ وہ کہتا تھا حلال ہے۔ کیسے پتا چلا حلال؟ ٹھپا تو سب نے لگایا ہوا ہوتا ہے حلال کا۔ کہاں سے خریدی آپ نے؟ وہ بتاتا تھا فلاں سے۔ میں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ وہ ہاتھ سے ذبح کرتے ہیں؟ کہ جی ہمیں تو نہیں، پھر ہم بھی نہیں۔ یہ غیر مسلم ریاست میں یہ تحقیق کیا ہے؟ اطمینان ہو جائے کہ ہاں جی ہاتھ کا ذبیحہ ہے، بسم اللہ اللہ پڑھ کے کریں تو پھر آپ کھا سکتے ہیں، ادروائز نہیں کھا سکتے آپ۔ پھر آپ چلغوزے کھائیں، کچھ بھی کھائیں، گزارا کریں آپ، سمجھتے ہو؟ تو ان لوگوں نے بھی کیا، حالانکہ یہ کتنے شدید بھوکے تھے نا، ان کو تو چاہیے تھا، بولتے یار تو جا اور جو ملے لے آ، بس جو ملے۔ ابھی حلال حرام کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں، بہت ہو گیا یار، بھوک دیکھ یار تو ابھی پھر بھی جا کے حلال حرام کی تحقیق کرے گا؟ جو ملے اٹھا کے لے آ، نہ حلال لے کے آنا، حرام سے اوائڈ کر۔ اب جب وہ بندہ آیا نا سکہ رائج الوقت لے، تو جب وہ اس نے سکہ دیا تو دکاندار نے بولا بھائی یہ کون سے سکہ لایا بھائی تو؟ یہ کرنسی تو کیا ہو گئی ہے، 300 سال پہلے یہ نوٹ ختم ہو چکے ہیں۔ اس پہ تو جس بادشاہ کی تصویر ہے وہ بھی بت پرست بادشاہ تھا، اس کا تو خاتمہ ہو گیا ہے۔ یہاں تو جہاد ہوا، دوسری قوموں نے حملہ کیا، پوری ریاست کیا ہو گئی ہے، ختم۔ اچھا وہ بھی دیکھ رہا تھا کہ یار یہ تو وہ شہر ہی نہیں لگ رہا، میں کوئی گوگل نے غلط تو نہیں بتا دیا کہیں مجھے، ہے بھائی؟ وہ بھی یہی سوچ رہا نا جو کہ بھئی میں کہاں ہوں، یہ وہ جگہ ہی نہیں لگ رہی۔ تو 309 سال میں تو سب کچھ چینج ہو جائے گا نا۔ بالآخر قرآن میں چونکہ اختصار ہے، بہت شارٹ واقعات سناتا ہے۔ بالآخر کیا ہوا کہ لوگوں نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے پوچھا بھائی وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ 309 سال پہلے ونس اپون اے ٹائم ایک حکومت تھی، پھر یہ ہوا، پھر علامتیں دیکھی گئیں، یہ پرانے سکے نکلے۔ تو لوگوں کو، اچھا ان لوگوں کی ہسٹری بھی لوگوں کو پتا تھی کہ پرانے وقتوں میں چند نوجوانوں نے اللہ کے لیے قربانی دی تھی اور اپنے علاقے سے ہجرت کر کے چلے گئے تھے، ان کے نام یہ تھے، ان کی علامتیں یہ تھی۔ تو اس سے بھی لوگوں کو نا ہسٹری سے پتا چل گیا بھائی یہ کون لوگ ہیں، یہ وہی لوگ ہیں۔ تو پھر بہرحال جب ہو گیا تو ان کی تو بڑی واہ واہ ہو گئی، یار یہ تو بڑے کرامتی بزرگ ہیں، یہ تو 300 سال سے کہاں سو رہے تھے، غار میں سو رہے تھے۔ سب نے ان کو بلایا، بھائی ان کا تو بڑا اکرام ہوا۔ میں اب آگے میں اپنے اسٹائل میں بیان کر رہا ہوں، قرآن میں نہیں لکھا ہوا، جو ہوتا ہے ایسے موقع پہ، بھائی دم کر دیں، ہمارے وہ گنجے کے بال نہیں آ رہے، حضرت اس کے سر پہ دم کر دیں، اس کی شادی نہیں ہو رہی، اس کے لیے دعا کر دیں، اور یہ بچہ مفتی مولوی صاحب میرا بچہ انسان کا بچہ بن جائے۔ ہم نے جب پیدا کیا تھا اس وقت انسان تھا، لیکن اب جو رپورٹ ہے اس کے مطابق یہی جو شکایتیں آ رہی ہوتی ہیں، کوئی پھونک لگاتے ہیں، کوئی تبلیغ میں نکالتے ہیں، کوئی نصیحت کر دیں، جو بھی ان کا اتنی عزت ہو گئی، اتنی عزت ہو گئی، پھر انہوں نے وہ سب آ گئے اور ان کی بڑی، جو اللہ نے نا ان کی دعا ایسے قبول کی کہ بجائے ہجرت کرنے کے انہی کے وطن کو ان کے لیے سوٹیبل بنا، اور بالآخر ایک وقت کے بعد ان کی طبعی موت ہوئی۔ تو اب لوگوں میں جھگڑا ہو گیا، بھائی ان کی موت واقع ہو گئی ہے، تو یہ چونکہ ایک بڑا تاریخی واقعہ ہوا ہے، تاریخی واقعہ ہوا ہے نا، اس واقعے کو محفوظ رکھ، ہسٹری تو ہر ایک چاہتا ہے نا محفوظ ہو، اور وہ ہسٹری جس میں کوئی سبق ہو۔ تو کسی نے کہا ہم قبہ بنائیں گے، کسی نے کہا ہم کیا بنائیں گے، لیکن جو غالب لوگ تھے، جن کو اللہ نے غلبہ دیا تھا، انہوں نے کہا لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، ہم ان کے غار، کہا جاتا ہے کہ اسی غار میں ان کو دفن کیا گیا، جس غار میں انہوں نے زندگی گزاری نا، ہم ان کے غار کے قریب ایک مسجد بنائیں گے تاکہ اس مسجد میں نماز بھی ہو، عبادت بھی ہو، عقیدہ توحید بھی زندہ رہے، کیونکہ انہوں نے قربانی توحید کے لیے دی تھی، اور مسجد توحید کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ مسجد بتاتی ہے کہ صرف اللہ کو پکارا جائے گا، تو انہوں نے پھر وہاں مسجد بنا دی۔ تو اب بعض لوگ اس سے کہتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے مزاروں پہ مسجدیں بنانا جائز ہے۔ نہ اس وقت ان کی قبر کے قریب مسجد بنائی گئی تھی توحید کو زندہ کرنے کے لیے۔ اب قبروں پہ مسجد بنانے سے توحید کا بیڑا غرق ہوتا ہے، اب شرک اور بت پرستی پھیلتی ہے اس سے، اس لیے علماء کہتے ہیں اب قبرستانوں میں مسجدیں نہیں بنائی جائیں گی۔ ان کی نیت کچھ اور تھی، آج
کچھ اور ہونے لگتا ہے. آج قبروں کو سردہ ہونے لگتا ہے وہاں پہ, اس لیے آج بنا کیا جائے گا اس عمل سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس واقعے میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جو اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے اللہ اس سے غافل. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اللہ نے فرعون کا مصر میں خاتمہ کیا. آپ تفسیروں میں پڑھ چکے ہیں. پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ اب جہاد کرو. بنی اسرائیل نے کہا اذهب انت وربک, اے موسیٰ آپ جاؤ اور آپ کا رب جائیں, ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ نالائقی کی جس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے عذاب آیا, اور 40 سال اللہ نے حکم دیا کہ یہ وادی تیہ میں حیران سرگردان گھومتے رہیں گے. اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی اسی میدان میں. اور پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل میں جو پیغمبر تھے ان کی قیادت میں پھر بنی اسرائیل نے جہاد کیا, اور اللہ نے ان کو فتح اور نصرت سے ہمکنار کیا. اور بنی اسرائیل کا پھر بنی اسرائیل اسی جب جہاد کیا تو قرآن مجید میں آپ نے طالوت اور جالوت کا واقعہ سنا ہے. اسی لڑائی میں بنی اسرائیل اس میں یا اس کے بعد دوبارہ کوئی نئے پیغمبر آئے یہ ہمیں یقینی طور پر نہیں ملتا ہسٹری میں, لیکن اسی سلسلے میں بعد میں پھر بنی اسرائیل کی لڑائی ہوئی. اللہ نے ایک پیغمبر ان میں بھیجے اور حکم دیا کہ تم ایک طاقتور قوم سے جہاد کرو, لڑائی کرو. تو بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے طالوت کو امیر بنایا. پھر طالوت کو جب اللہ نے امیر بنایا تو طالوت کی قیادت میں جہاد ہوا. انہی کی فوج میں ایک داؤد علیہ الصلوۃ والسلام تھے جو پیغمبر نہیں بنے تھے. داؤد علیہ السلام نے دشمن کی فوج میں جو جالوت تھے ان سے بہادری سے لڑ کے ان کو قتل کیا, اور اللہ نے پھر داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے داؤد علیہ السلام کو نبوت بھی عطا کی اور کمانڈر بھی بنایا, اور ان کے ذریعے دوبارہ سے بیت المقدس میں یہودیوں کی خلافت اور حکومت قائم ہو گئی. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تھوڑا سا ہسٹری کا سمجھنا, آپ کو تاریخ کا سمجھنا ضروری ہے ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے. تو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت بڑی خلافت قائم ہوئی, دنیا کے بہت بڑے حصے پر حکومت ہوئی. آپ کو پتا ہے کہ جب اہل حق اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں تو اہل باطل کی پھر ان سے دشمنیاں بھی ہوتی ہیں. تو اہل یہود کی دشمنیاں بھی بڑھتی چلی گئیں پھر دنیا کی مختلف قوموں کے ساتھ, لیکن اللہ نے فتح اور نصرت سے نوازا داؤد علیہ السلام کی قیادت میں یہودیوں کو. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام جانشین بنے. سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے داؤد علیہ السلام سے بھی زیادہ بڑی حکومت دی, اور یہودیوں کا دنیا کی ایک بہت بڑی آبادی پر قبضہ ہو گیا, اور انہوں نے شریعت کو نافذ کیا اور اللہ کے دین کے مطابق عمل کرنے لگے. مگر جیسے کہ آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا ان کی گھٹی میں نالائقی تھی, جہاں پیغمبروں کو ستانے کا موقع ملتا یہ ستاتے, جیسے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا تھا. تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو یہودیوں کا بادشاہ بنا اس میں آہستہ آہستہ دینی لحاظ سے خرابیاں آنا شروع ہوئی, اور پھر جب بادشاہ خراب ہوتا ہے تو عوام میں بھی خرابیاں آتی ہیں. تو ہوا یہ کہ مصر کا جو اس وقت بادشاہ تھا نا, یعنی سلیمان علیہ السلام کی دنیا سے جانے کے بعد مصر میں کوئی اور حکومت تھی, آتش پرست ہوں گے, کیونکہ اس وقت اہل کتاب تو صرف یہودی تھے پیغمبروں کو ماننے والے, اور باقی لوگ کوئی آگ کی پوجا کرنے والے, کوئی کچھ اور کرنے والے, کوئی سورج کو پوجنے والے. تو مصر کے بادشاہ نے حملہ کیا شام پر, کیونکہ شام میں ان کی اصل خلافت ان کی شام میں تھی جو مرکز تھا. تو شام پہ حملہ کیا اور تھوڑا بہت نقصان کیا اس نے, اور کچھ تھوڑا بہت مال و اسباب لوٹ کے لے گیا. لیکن ان کو تنبیہ ہو گئی یہودیوں کو, اپنے اعمال کی اصلاح کا ان کو موقع مل گیا. اور پھر 400 سال تک کہا جاتا ہے کہ بہت بہترین طریقے سے انہوں نے دنیا پہ راج کیا. 400 سال گزرنے کے بعد کہتے ہیں کہ پھر ان میں بت پرستی بھی پھیلنا شروع ہوئی, پھر اعمال ان کے خراب ہونا شروع ہوئے. مصر میں پھر کوئی بادشاہ تھا, کیونکہ ان کی دشمنیاں تھیں دنیا میں بہت ساری قوموں سے. تو مصر کے بادشاہ نے جب دیکھا کہ یہ کمزور ہو رہے ہیں اور ان میں آپس میں اختلاف بھی پیدا ہو رہے ہیں, تو اس نے دوبارہ, یعنی وہ بادشاہ تو ظاہر مر چکا تھا جو 400 سال پہلے تھا, کوئی نیا بادشاہ تھا, یعنی مصر نے پھر ان کے اوپر چڑھائی کی اور تھوڑا بہت عمارتوں کو نقصان پہنچایا اور کچھ مال و اسباب لوٹ کے لے گیا, لیکن زیادہ تباہی نہیں ہوئی. لیکن ان کو عبرت نہیں ہوئی اس واقعے سے. تو کچھ ہی وقت کے بعد جو بابل کا بادشاہ تھا نا, بخت نصر, جس کا بڑی تاریخ کی کتابوں میں تذکرہ ملتا ہے, بابل کے بادشاہ بخت نصر نے ان کے اوپر حملہ کیا. جب دیکھا کہ یہ تھوڑا کمزور ہو رہے ہیں, اور ان میں جب ظاہر ہے کسی قوم میں ایک اپنے نظریے پر اور اپنے ویژن پہ نہیں رہتے تو پھر ان میں اختلافات بھی ہونا شروع ہوتے ہیں. تو بخت نصر نے ان پر حملہ کیا اور ان کو نقصان پہنچایا, لیکن بہت زیادہ نقصان نہیں پہنچایا, کیونکہ یہود بھی بہرحال طاقتور تھے, پاورفل تھے. اور لیکن اس نے یہ کیا کہ بیت المقدس میں اور جو شام میں نا اپنا کوئی نائب بنا کے وہ چلا گیا. جیسے آج کل بڑی طاقتیں ہوتی ہیں نا, کسی ملک پہ قبضہ کر کے
تو ان کو پتا ہوتا ہے ہم اس ملک پہ قبضہ برقرار نہیں رکھ سکتے، لیکن اپنا ہی کوئی کٹ پتلی کوئی حکومت بنا کے چلے جاتے ہیں. تو بالکل اسی طرح کا کام بابل کے بادشاہ بخت نصر نے کیا اور اپنی کٹ پتلی حکومت بنا کے چلا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ یہودیوں ہی میں سے کسی کو اس نے بادشاہ بنایا. اب یہ جو نیا بادشاہ تھا جو بخت نصر کا نامزد تھا، اس نے یہودیوں پہ حکومت کی، تھا یہ ادھر ہی کا، یعنی شام ہی کا تھا یہ. تو اس وقت کے پیغمبر تھے جن کا آسمانی کتابوں میں نام آتا ہے حضرت ارمیہ علیہ السلام. انہوں نے اس کو نصیحت کی کہ تو بت پرستی کی طرف لوگوں کو مت لے کر جا، شرک مت پھیلا، اور جو برے اعمال جو اس میں بدکاریاں اور برائیاں اور شراب نوشی، یہ جو بادشاہوں میں عیاشی ہوتی ہے، یہ جو چیزیں آ رہی تھی اس کے اندر، اور اس کی وجہ سے قوم میں بھی خرابیاں آ رہی تھی، تو وہ یہ بات نہیں مانا اور پیغمبر کی بات پر اس نے عمل نہیں کیا، بلکہ طاقت کے نشے میں اس نے یہ ارادہ کیا کہ بخت نصر نے جو مجھے یہاں کا بادشاہ بنایا ہے تو میں اس کے خلاف بغاوت کر کے پوری ریاست اپنے کنٹرول میں لوں گا. اس نے بغاوت کا ارادہ کیا، یہودیوں نے اس کا ساتھ دیا، نتیجے میں بغاوت ناکام ہوئی اور بخت نصر نے ارض شام میں داخل ہو کر بے تحاشا یہودی قتل کیے. کہا جاتا ہے کہ 40,000 یہودی اس نے قتل کیے. اس زمانے کے لحاظ سے 40,000 بہت بڑی تعداد تھی. 40,000 کو اس نے جلا وطن کیا، سینکڑوں ہزاروں کو اس نے زخمی کیا، قید بنایا، اور بہت یعنی بیت المقدس کو بہت زیادہ اس نے تباہ و برباد کیا، مسجد اقصیٰ کی بے اکرامی کی، توہین کی، اور بغاوت کو چلنے کے بعد پورا کنٹرول شام پہ حاصل کرنے کے بعد بہت سارے یہودیوں کو جلا وطن کیا اور بابل شہر لے گیا اپنے ساتھ غلام بنا کے. کہتے ہیں کہ یہودیوں کا احساس ہوا کہ انہوں نے چونکہ اللہ کی نافرمانی کی ہے جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ان پر یہ عذاب آیا ہے، یہ توبہ طائب میں لگ گئے، اپنے اعمال کی اصلاح میں لگ گئے. اللہ کو ان کی حالت پہ ترس آیا اور ان کی نجات کی یہ صورت ہوئی اللہ کی طرف سے کہ اس وقت جو ایران یعنی فارس کی حکومت تھی، ایران کا جو بادشاہ تھا، یہودیوں نے یعنی اس نے یہودیوں کا ساتھ دیا کیونکہ یہودیوں کی ہمدردیاں اس کو حاصل تھیں، اور بخت نصر کے خلاف اس نے لڑائی کی، اور بالآخر اس نے بابل شہر پہ قبضہ کر کے بخت نصر کی حکومت کا خاتمہ کیا اور یہودیوں کو بابل شہر سے آزاد کرایا، اور جو مال و اسباب لوٹا گیا تھا وہ بھی یہودیوں کو دے کر باعزت اس نے دوبارہ ارض شام کی طرف بھیج دیا، اور شام میں پھر دوبارہ یہودیوں کی حکومت قائم ہو گئی. یہ جو واقعہ ہے نا جو میں نے آخر میں ابھی بیان کیا، یہ وہ والا واقعہ ہے جس کو آپ تفسیر میں ابھی انشاءاللہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. جمہور مفسرین کے نزدیک، قرآن میں واضح تو نہیں ہے لیکن جمہور کے نزدیک اس سے یہی مراد ہے، کیونکہ جو قرآن جو تباہی اور بربادی بیان کرتا ہے نا کہ اس طرح سے ہوئی تھی، تاریخی واقعات سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ وہ یہی والا واقعہ تھا، کیونکہ اس سے پہلے یہودیوں پر اتنا بڑا عذاب کسی دوسری قوم کی طرف سے نہیں آیا تھا اور اتنی قتل و غارت نہیں ہوئی تھی. تو ان کو دوبارہ اصلاح اعمال کی توفیق ملی. اس کے بعد پھر یہودی جب شام میں آباد ہوئے، ان کو اصلاح اعمال کی توفیق ملی، انہوں نے توبہ استغفار کی، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اللہ نے پھر ان کو دوبارہ ایک مضبوط ریاست دی. مگر تھوڑے دنوں کے بعد پھر یہ آخر آہستہ آہستہ شرارتوں کی طرف مائل ہونا شروع ہو گئے. یعنی یہ واقعہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تقریباً 425 سال بعد کا. بخت نصر نے جو حملہ کیا نا، بہت زیادہ تباہی مچائی اس نے، جو بغاوت کو کچلا اس نے، تو یہ وہ واقعہ ہے جس کا قرآن تذکرہ کر رہا ہے کہ ہم نے 2 باتیں یہودیوں کے بارے میں لکھ دی تھیں کہ 2 دفعہ زمین میں فساد مچائیں گے اور 2 دفعہ اللہ دوسری قوم کو ان پر مسلط کر کے ان کو عذاب دے گا. تو ان 2 دفعہ میں سے یہ پہلا واقعہ ہے کہ یہودیوں نے فساد مچانا شروع کیا تو بخت نصر نے بغاوت کو کچلنے کے لیے یہودیوں پہ حملہ کر کے بہت زیادہ یہودی قتل کیے. تو یہ پہلا واقعہ ہے. دوسرا واقعہ بھی قرآن میں ہے کہ دوبارہ تم نے پھر اچھے اعمال شروع کر دیے، پھر دوبارہ تم نے زمین میں فساد مچایا. اب وہ فساد کیا تھا؟ وہ بھی 425 سال کے کچھ عرصے کے بعد، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے تقریباً 150 سال پہلے. ظاہر ہے اس زمانے میں جو تاریخ بیان کی جاتی تھی بالکل پورے طور پر کیلکولیشن نہیں ہوتی تھی اس کی، تو تقریباً 150، بعض نے 170 سال پہلے لکھا، تقریباً عیسیٰ علیہ السلام کے آنے میں بھی 150 سال کا وقت تھا. تو 150 سال پہلے ہوا یہ ہے کہ جب دوبارہ یہ شرارتیں ان میں پیدا ہونا شروع ہوئیں تو ایک بادشاہ تھا جس نے انطاکیہ آباد کیا. آج بھی انطاکیہ ترکی میں ایک شہر ہے. تو انطاکیہ کے بادشاہ نے ان پر حملہ کیا اور اس نے پھر جو ہے یہاں گھس کے بہت زیادہ یہودی مارے، قتل کیے، اور پھر بالآخر رومیوں نے پھر یہودیوں پہ حملہ کر کے رومیوں کی حکومت قائم ہو گئی، جو آج غالباً اٹلی جس کو کہا جاتا ہے نا، آج کا اٹلی جو پرانا روم تھا. یہاں اس وقت یہودی نہیں تھے، یعنی اہل کتاب نہیں تھے، کیونکہ عیسائی مذہب تو آیا نہیں تھا
اور لڑائی یہودیوں سے ہو رہی تھی، تو غالب یہی ہے کہ وہ بھی کوئی آگ پرست ہوں گے یا سورج کی عبادت کرنے والے. یعنی روم میں، اٹلی میں کوئی دوسری قوم آباد تھی جو آتش پرست تھی. تو چونکہ بیت المقدس شام قریب ہے یورپ سے اور اٹلی سے یہاں کی نسبت، تو وہاں سے جو لوگ اٹھے، وہاں بھی ایک مضبوط حکومت تھی، انہوں نے اس پہ قبضہ کر لیا بیت المقدس پہ. اور پھر سلاطین روم کی یہاں حکومت قائم ہوئی ہے، یعنی رومیوں کے بادشاہ آتے رہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول تک بھی یہاں رومیوں کی حکومت تھی. رومی سے عیسائی رومی مراد نہیں ہے، بلکہ وہ رومی جو آتش پرست یا کوئی بھی مذہب تھا جس کی مجھے تحقیق نہیں ہے، کسی بھی مذہب کو، یعنی یہ نہ وہ یہودی تھے نہ وہ عیسائی تھے. اس کے بعد جب یہ واقعہ ہوا، سلاطین کی یہاں حکومت قائم ہوئی، تو تقریباً 150 سال کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارض شام میں پیدا ہوئے. اللہ نے ان کے معجزے ظاہر کیے. پھر یہودیوں کو حکم دیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آؤ. بہت سے یہودی حضرت عیسیٰ پر ایمان لے کر آئے، بہت سے حضرت عیسیٰ کی مخالفت میں لگے رہے، اور ایک سچے پیغمبر پر انہوں نے زنا کی تہمت لگائی، حضرت مریم کو معاذ اللہ زانیہ کہا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، جو کہ ان کی عادت تھی کہ ہمیشہ پیغمبروں کا قتل کیا کرتے تھے. بہرحال یہودیوں کی جو میجورٹی تھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لے کر آئی، لیکن وہ جو سلاطین روم تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے. اور کہا جاتا ہے کہ روم کا جو بادشاہ تھا نا، جو جس کی بیت المقدس پہ حکومت تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یعنی آسمان دنیا پہ جانے کے تقریباً 40 سال کے بعد وہ مسلمان ہوا ہے، اور اس کے بعد سے پھر بیت المقدس میں دوبارہ عیسائیوں کی ایک مضبوط ریاست قائم ہو گئی، اور پھر وہ عیسائی دنیا میں پھیلتے چلے گئے، اور پھر یہودیوں سے ان کی بہت زیادہ لڑائیاں بھی ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ نے عیسائی مذہب کو دنیا پہ غالب کر دیا. لیکن بیت المقدس کی تعمیر نہیں ہوئی. بیت المقدس جس طرح ویران تھا، جو انطاکیہ کے بادشاہ کے حملہ کرنے کی وجہ سے ویران ہوا تھا، اس کی بھرپور طریقے سے تعمیر نہیں ہوئی. پھر یہ تعمیر ہوئی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس عیسائیوں سے چھینا، کیونکہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ گئے تھے، سچے نبی تھے، تو اللہ کا حکم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے دکھائے، جو ایمان لانے والے تھے وہ لے آئے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جہاد ہوا. پھر آپ کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں اور حضرت عمر کے دور میں بہت تھوڑے ہی عرصے میں بیت المقدس مسلمانوں کے حصے میں آ گیا، اور پھر بیت المقدس کی تعمیر دوبارہ سے کی گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. تو قرآن میں جو بیان کیا گیا ان واقعات میں سے کہ ہم نے بنی اسرائیل پر یہ کتاب میں یعنی تورات میں یا آسمانی صحیفوں میں لکھ دیا تھا کہ تم زمین میں 2 دفعہ بڑا فساد مچاؤ گے، اور 2 دفعہ اللہ تمہارے دشمن کو تم پر مسلط کرے گا. تو اس 2 دفعہ بڑے فساد سے مراد ایک تو وہ ہے جو بخت نصر نے حملہ کیا تھا بیت المقدس پہ، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تقریباً 450 سال کے بعد بخت نصر نے حملہ کیا تھا، اس لیے کہ جو یہودیوں کا جو اس وقت جو بھی لیڈر تھا وہ بخت نصر ہی کی ایک کٹ پتلی حکومت تھی، اور وہ برائیوں کی طرف مائل ہو گیا تھا، بنی اسرائیل بھی بگڑنے لگے تھے، اور پھر اس کو بغاوت کی سوجی، بغاوت ناکام ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کو مسلط کیا، اور اس نے بے تحاشا یہودی مارے اور جلا وطن کیا. ایک تو اس واقعے کا تذکرہ ہے. اس کے بعد پھر جب دوبارہ شاہ ایران نے بابل کی حکومت کے خلاف لڑائی کر کے یہودیوں کو بچایا، یہودی دوبارہ سے آ کے پھر آباد ہوئے. اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 150 سال پہلے، عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پھر انطاکیہ کے بادشاہ نے دوبارہ یہودیوں پہ حملہ کیا، اور اس نے بھی بے تحاشا یہودی قتل کیے، اور مسجد اقصیٰ کو توڑ پھوڑ کے اس نے ویران کر دیا. اس کے بعد پھر رومیوں کی یہاں حکومت قائم ہوئی، اور پھر رومیوں ہی کی یہاں حکومت رہی، اور رومی ہی عیسائی مذہب انہوں نے قبول کر لیا. اور پھر اللہ نے پھر عیسائیوں اور یہودیوں میں جو لڑائیاں ہوئیں، جو تاریخی واقعات بھرے پڑے ہیں. اچھا، ایک کمال کی بات یہ ہے کہ یہودیوں کی جو عیسائیوں سے لڑائی ہوئی ہے نا، وہ مسلمانوں کی نسبت بہت زیادہ ہے. مسلمانوں سے تو ان کی 2 بڑی لڑائیاں ہوئی ہیں. ایک بڑی لڑائی جو بنو قریظہ کے 70,000 یہودی قتل کیے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. دوسری جو یعنی اس کے بعد کوئی بڑی لڑائی مسلمانوں کی یہودیوں کے ساتھ نہیں ہوئی ہے. اب جا کے جو فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے، اب یہ حالات جا رہے ہیں، کہا جاتا ہے کہ ایک بہت بڑی جنگ کی طرف جو یہود اور اسلام کے درمیان ہوگی، جن کے بارے میں صحیح احادیث میں ہمیں پیشگوئیاں ملتی ہیں. اب وہ کب ہوگی اس کی اسپیسیفک ڈیٹ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن بہرحال قرآن و سنت سے یہ بات ثابت ہے، احادیث سے یہ بات ثابت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو قاتلون الیہود،
کہ تم یہود سے قتال کرو گے. تو اب تک قتال ہوا نہیں ہے. ایک دفعہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قتال ہوا تھا, اس کے بعد پھر ان پر مختلف لوگ مسلط رہے, عیسائیوں نے ان کے ساتھ لڑائیاں کی. ہٹلر جو تھا تو عیسائی مگر ایک سیکولر ذہن کا مالک تھا, اس کی لڑائی ہوئی یہودیوں سے, اس نے قتل و غارت کی. اس کا تذکرہ انشاءاللہ میں ان آیات کی تفسیر میں کروں گا. ان تمام واقعات کی طرف جو فیوچر میں ہوئے, مسلمانوں کے ذریعے جو یہودی قتل ہوئے, عیسائیوں کے ذریعے جو ہوئے, ہٹلر کے ذریعے جو ہوئے, اور آگے قرب قیامت میں جو لڑائیاں ہوں گی, ان کا آگے قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں واضح اشارہ موجود ہے. جب وہ اشارہ آئے گا تو پھر میں انشاءاللہ ان واقعات کو مختصراً اس وقت ہائی لائٹ کروں گا. تو خلاصہ یہ نکلا کہ یہ جو دوسرا واقعہ ہوا ہے, اللہ نے اس کا بھی قرآن میں تذکرہ کیا کہ ان پر انطاکیہ کا بادشاہ مسلط ہوا اور اس نے ان کا قتل و غارت کیا. تو آگے اللہ نے پھر یہودیوں کو سمجھایا ہے کہ تم اپنے اعمال کو درست کرو, اگر تم نے درست نہیں کیا تو اللہ اسی طرح مختلف قوموں کو تم پر مسلط کرتا رہے گا. تو ہم ان آیتوں کی تفسیر کی طرف آتے ہیں. تھوڑا سا اجمالی خاکہ آپ نے تفسیر کا انشاءاللہ سمجھ لیا ہوگا. اچھا, یہ جو ہسٹری بیان کی جاتی ہے نا, یہ کوئی صحیح احادیث میں نہیں ہے, بلکہ یہ آسمانی کتابوں سے ہی مفسرین نے لی ہے, اور یہ مورخین ان واقعات کو نقل کرتے چلے آئے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج, اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اگر اسلام میں اس کے کوئی اسپیسیفک ہمیں کوئی مستند ہسٹری نہیں ملتی, کوئی واقعات کی بہت تفصیلی ڈیٹیل ہمیں نہیں ملتی, تو ہمیں عیسائیوں سے یا یہودیوں سے ہسٹری لینے میں ہماری شریعت نے روکا نہیں ہے. اور خاص طور پہ جو خبریں متواتر ہوتی ہے نا, جس کو سارے مورخین نقل کرتے چلے آئے, تو اس کا انکار کرنا ایک ضد اور ہٹ دھرمی کی بات ہے. تو قرآن سے بھی خاص طور پہ جب ان واقعات کی تائید ہو رہی ہے تو اس کو نقل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس میں یہ مطالبہ کہ صحیح حدیث سے دکھائیں, یہ مطالبہ ایک کم علمی کی بات ہوگی. اگر حدیث میں اس کے خلاف ہوتا تو پھر ہم حدیث کو لیتے, ان واقعات کا انکار کرتے, لیکن نہ حدیث میں اس کی موافقت ہے نہ خلاف ہے, بلکہ قرآن سے اس کی تائید ہوتی ہے. اب میں اس کی تفسیر کی طرف آتا ہوں. قرآن کہتا ہے وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ, ہم نے بنی اسرائیل کی طرف یہ فیصلہ کر دیا تھا, فی الکتاب, کتاب میں. کتاب سے تورات بھی مراد ہو سکتی ہے, آسمانی صحیفے بھی مراد ہو سکتے ہیں. وہ کہہ دیا تھا لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ, کہ تم زمین میں 2 دفعہ فساد مچاؤ گے. یہاں بہت بڑا فساد مراد ہے, کیونکہ چھوٹے موٹے فسادات پر اللہ کی طرف سے سزا بھی چھوٹی موٹی ملتی ہے. اچھا, اللہ نے لکھ دیا تھا کہ کیا مطلب ہے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا نا فیوچر کے بارے میں, کچھ باتیں ہوں گی, عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے, تمہاری لڑائی ہوگی فلاں سے, ملحمہ کبریٰ ہوگا, جو قیامت کی علامات ہیں. تو اللہ نے تورات میں بھی بنی اسرائیل کو بتا دیا تھا کہ تم بدعمالیاں کرو گے جس کی تمہیں یہ سزا ملے گی, پھر تم دوبارہ بدعمالی کرو گے, پھر اس کی دوبارہ تمہیں یہ سزا ملے گی. تو وہ کیا لکھ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے, لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ, کہ تم زمین میں 2 دفعہ سرکشی کرو گے. یعنی یہ اسلام سے پہلے, اس سرکشی سے وہ سرکشی مراد ہے جو اسلام کے دنیا میں آنے سے پہلے ہوگی. ایک سرکشی وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں تھی, اور ایک سرکشی وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں تھی, یعنی دین موسوی کی مخالفت کی انہوں نے, جس کی تفصیل میں بتا چکا ہوں کہ تم زمین میں 2 دفعہ فساد پھیلاؤ گے اور تم بہت بڑی سرکشی کرو گے زمین میں. زنا پھیلنے لگا تھا, شراب اور لوگوں پہ ظلم زیادتی. آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا, ان دونوں وعدوں میں سے جب پہلے وعدے کا وقت آیا. یہاں وعدے سے مراد ہے تقدیر, یعنی جو اللہ نے اطلاع دی تھی نا تمہیں. وعد سے مراد میعاد, وقت مقرر, کیونکہ وعدے میں کسی سے کوئی خاص ٹائم کا وعدہ کیا جاتا ہے تو اس لیے اس ٹائم کو بھی وعدے سے تعبیر کیا جاتا ہے. ورنہ وعدہ تو 80 چیزوں میں ہوتا ہے نا. آپ کہتے ہیں کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں فلاں وقت میں تمہاری دعوت کروں گا, تو یہاں وعدہ اس معنی میں نہیں ہے. یہاں وعدہ ہے میعاد, جو اللہ نے ٹائم بتایا تھا. جب اس پہلا والا ٹائم آیا ہے تو کیا ہوا؟ بعثنا علیکم عبادا لنا, ہم نے مسلط کر دیے تم پر اپنے بندے. اللہ نے اپنے بندے, کیونکہ کافر بھی اللہ کا بندہ ہے, وہ اسلام دشمن قوتیں تھیں. اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ ظالم کو ظالم سے ہی سزا دلوا دیتے ہیں بعض دفعہ. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا, اللہ فرماتے ہیں ہم بعض دفعہ بعض ظالموں کو دوسرے ظالموں سے پٹواتے ہیں. جیسے ہٹلر بھی ایک ظالم تھا نا, لیکن اس ظالم ہی کے ذریعے اللہ نے یہودیوں پہ بھی ظلم کروایا. تو یہ اللہ کی عادت ہے کہ بعض دفعہ ظالم کو ظالم پر مسلط کرتے ہیں. تو جو بابل کا بادشاہ بخت نصر تھا وہ بھی ظالم تھا, لیکن اللہ نے اس کو ان پر مسلط کر دیا. اس کو عباد یا عبد سے تعبیر اس لیے کیا ہے کہ عبد کہتے ہیں غلام کو, تو کافر بھی اللہ کا غلام ہے. تو جب اللہ چاہتے ہیں اس ظالم ہی کو کسی پر مسلط کر دیتے ہیں, یعنی وہ بھی اللہ کے کنٹرول میں ہے, وہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتا کچھ بھی.
فرمایا ہم نے اپنے بندوں کو مسلط کیا اولی باسن شدید، جو بہت سخت لڑائی والے تھے، یعنی جو بابل کا بادشاہ بخت نصر تھا بڑی شدید لڑائی والا تھا، فجاسو خلال الدیار، وہ گھروں کے بیچ میں گھس گئے، یعنی اتنی زبردست فتح ہوئی ان کو اور ایسی سخت انہوں نے لڑائی کی ہے کہ میدانوں میں لڑائی نہیں بلکہ آبادیوں کے اندر گھروں کے بیچ میں گھس کے قتل و غارت کرنے لگے۔ وَكَانَ وَعْدًا، اور یہ ایک ایسا مقرر وقت تھا، مفعولا، جو ہو کے رہنا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب بتا دیا تھا کہ یہودی فساد کریں گے یہ سزا ملے گی تو اس نے ہو کے رہنا تھا اور وہ ہو کے رہا۔ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ، پھر ہم نے تمہارے لیے مدد کی، لوٹایا ہم نے تم کو کرہ باری کو، علیہم، ان کے خلاف، یعنی جو تمہاری دشمن قوم تھی نا بخت نصر، پھر ہم نے اب باری کو چینج کیا اور ہم نے کہا تمہارے ذریعے سے ہم ان کو سزا دلوائیں گے، یہ بھی تو ظالم لوگ ہیں نا، اور تمہاری اب مدد کریں گے کیونکہ تم نے توبہ کر لی ہے۔ تو ہم نے پھر کیا کیا اس کے لیے، وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ، ہم نے مدد کی تمہاری مالوں کے ذریعے، وَبَنِينَ، اور بیٹوں کے ذریعے۔ بیٹوں کے ذریعے مدد کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے یہودیوں کی نسل بڑھائی، جب بابل شہر میں یہودی جا کے آباد ہوئے نا تو ان کی نسل بہت تیزی سے بڑھی ہے، تو ظاہر آبادی کا ریشو جب کسی قوم کا بڑھتا ہے تو وہ پاور میں آ جاتی ہے۔ جو حکمران قوم تھی ان کی آبادی کا ریشو کم ہوا اور یہودیوں کی آبادی کا ریشو بڑھ گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب ایران کے بادشاہ نے حملہ کیا ہے بابل پر اور بخت نصر کے خلاف، تو یہودی اتنی بڑی تعداد میں تھے، انہوں نے ایرانیوں کی مدد کی اور اللہ نے افرادی قوت کی وجہ سے بخت نصر کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ جو قیدی یہودیوں کے قید ہوئے تھے وہ اللہ نے چھڑوا دیے، جس کے نتیجے میں ان کی افرادی قوت بڑھ گئی۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور ہم نے تمہیں زیادہ بنا دیا نفر کے اعتبار سے، نفر بھی افراد کو کہتے ہیں، نہیں افرادی قوت ہم نے بہت کر دی، تو زیادہ مفسرین اسی طرف گئے ہیں کہ آبادی کا ریشو بڑھا دیا، بہت زیادہ ان کی اولادیں ہوئی، بچے ہوئے، جس کے نتیجے میں جوانوں کا ریشو بہت زیادہ ہو گیا، اور پھر ان کی آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی، تو اس کے نتیجے میں ان کو قوت اور طاقت مل گئی۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، آگے اللہ فرماتے ہیں اگر تم اچھا عمل کرو گے، یعنی ہم نے یہ سب باتیں لکھ دی تھی پہلے کہ اگر تم عمل اچھا کرو گے تو احسنتم لانفسکم، تو تم اپنے ہی فائدے کے لیے کرو گے۔ اب دیکھو تم نے توبہ کر کے اچھا عمل شروع کر دیا نا، تو اللہ نے ایران کے بادشاہ کے ذریعے بخت نصر کو، بابل کی حکومت کا خاتمہ کیا اور تمہیں اللہ نے نجات دے دی، تمہارے اچھا عمل تمہارے ہی فائدے میں جا رہا ہے۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم برا کرو گے، فلاحا، تو یہ بھی لِأَنفُسِكُمْ، تمہارے ہی نفس کے لیے یہ برائی بھی، یعنی اس کا نقصان بھی تم اٹھاؤ گے جیسے کہ تم نے اٹھایا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پس جب دوسرا وعدہ آیا ہمارا، یعنی ایک دفعہ تمہیں بخت نصر سے نجات ملی، شام میں جا کے دوبارہ آباد ہوئے، پھر بدعمالیوں کی طرف تم مائل ہوئے، تو اس کو اللہ نے دوسرا وعدے سے تعبیر کیا ہے، یعنی دوسرا وقت مقرر آیا تاکہ لیسوء وجوہکم، تاکہ تمہارا دشمن تمہارے چہروں کو بگاڑ دے۔ اس سے مراد وہ انطاکیہ کا جس نے انطاکیہ کو آباد کیا وہ بادشاہ تھا جس نے یہودیوں پہ چڑھائی کی، ان کی بدعمالیاں شروع ہو گئی تھی، نا اتفاقیاں شروع ہو گئیں، اور اس نے کیا اتنا یہودیوں کو مارا ہے کہ ان کے چہروں کو بگاڑ دیا۔ یہ چہروں کو بگاڑنا کنایا ہے بے تحاشا مار پیٹ سے، کہ وہ بیت المقدس میں گھسا ہے، اور لیسوء وجوہکم، تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دے، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور تاکہ یہ تمہارے دشمن گھس جائیں مسجد میں، مسجد اقصی میں، کما دخلوہ اول مرہ، جیسے پچھلی مرتبہ تمہارے دشمن گھسے تھے اس میں، انہوں نے جو تخریب کاری کی تھی، اس دفعہ بھی تمہارے دشمن وہی کام کریں گے۔ وَلِيُتَبِّرُوا، اور تاکہ یہ لوگ تباہ و برباد کر دیں، ماں، ہر اس چیز کو، عَلَوْا، جس پر یہ غالب آئیں، تتبیرہ، بالکل تباہ و برباد۔ یعنی ایسا لگتا ہے کہ یہ دوسرا جو واقعہ ہوا ہے نا، یہ پہلے سے بھی زیادہ خطرناک تھا، کیونکہ قرآن نے اس کو زیادہ اہتمام سے بیان کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب یہ اس کے بعد پھر میں نے آپ کو بتایا کہ پھر رومیوں کی، اٹلی کے جو بادشاہ تھے، جو بھی آتش پرست لوگ تھے، ان کی بیت المقدس پہ اور شام پہ حکومت قائم ہو گئی، اور پھر تقریباً 150 سال کے بعد اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں عسیٰ ربکم ان یرحمکم، اللہ نے یہ بات بھی لکھ دی، یہ سب باتیں وہی چل رہی ہے جو لکھی بھی ہیں، کہ امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے گا، یعنی ابھی بھی رحمت کا ایک آپشن تمہارے لیے باقی رکھا اس نے۔ وہ کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے کہ اب نئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آؤ، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئیں تو ان پر ایمان لے کر آؤ، پھر اللہ تم پر رحم کرے گا۔
پھر مسلمانوں کے ساتھ ملا کے اللہ تمہاری حکومتوں کو دوبارہ قائم کرے گا. لیکن آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم نے دوبارہ وہی بدعمالیاں شروع کی، وہی زمین میں فساد شروع کیا. دیکھیں فساد ایک خاص نوعیت کی بدعملی کو کہتے ہیں، ایسی بدعملی جس میں لوگوں پہ ایک تو گناہ ہے نا انسان کا پرسنل، ایک شراب پی رہا ہے، زنا کر رہا ہے، ایک یہ فساد ہے. ایک ہے کہ سازشیں کر کے زمین کا امن خراب کرنا. تو ایسا معلوم ہوتا ہے یہودی صرف انفرادی بدعملی میں مبتلا نہیں تھے، اجتماعی ایسی بدعملی جس سے زمین کا فساد تباہ ہو رہا ہو، حب مال، حب جا اور لوگوں پہ ظلم، اس قسم کی برائیاں ان میں آ گئیں. تو اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، ہم نے یہ بھی لکھ دیا تھا کہ اگر تم دوبارہ لوٹے تو ہم بھی دوبارہ لوٹیں گے. کیا مطلب؟ اسی نوعیت کی سزا دیں گے جو پہلے ہم دے چکے ہیں، جو بخت نصر کے ذریعے اور رومیوں کے ذریعے اور انطاکیہ کے ذریعے تمہیں ہم سزا دے چکے ہیں کہ کس طرح لوگوں نے تمہیں مارا. دیکھیں قرآن کی کیسی بلاغت ہے اور کیسی پیش گوئی ہے. یہ آیتیں مکہ میں نازل ہوئی ہیں، اس وقت بنو قریظہ بنو نذیر کے واقعات نہیں ہوئے تھے، یہ مکہ میں نازل ہوئی ہیں. لیکن بالکل یہودیوں کو اس کے بعد اسی انداز سے سزا ملی ہے جو پہلے ملتی تھی. پہلے قوموں پہ عذاب آتے تھے نا زلزلے کے اور طوفانوں کے، لیکن اللہ نے یہودیوں کے لیے کیا عذاب رکھا کہ بدعمالی اگر کرو گے تو قومیں مسلط کرے گا. تو پھر کیا ہوا کہ اللہ نے اہل اسلام کو مسلط کیا. یہودیوں نے مسلمانوں کے ساتھ دو نمبریاں اور غداریاں شروع کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو آپ نے یہودیوں سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی. ٹھیک ہے تم اپنے مذہب کو فالو کر رہے ہو، ہم پر ایمان لے آؤ، گواہی دو، نہیں لاتے تو ہماری تمہاری کوئی دشمنی نہیں ہے. بلکہ آپ نے بنو قریظہ، بنو نذیر اور اس کے علاوہ بھی یہودیوں کے جتنے قبائل تھے سب سے ایگریمنٹ کیے. مگر یہ وہی شرارتیں، وہی بدماشیاں، ادھر ایگریمنٹ مسلمانوں سے کر رہے ہیں لیکن ساتھ مشرکین کا دے رہے ہیں. یعنی یہ دیکھتے تھے کہ جہاں ہمیں فائدہ نظر آئے تو کوئی معاہدہ نہیں اور کوئی زبان کا اعتبار نہیں. اسی کو فساد کہتے ہیں. مشرکین مکہ میں ایک چیز تھی، معاہدوں کی پابندی. جو زبان سے کہہ رہے ہیں وہی دل میں. آپ کو پتا ہے کہ منافقت کا جو اصطلاح ہے نا اسلام میں، نفاق، یہ یہود کے بعد آئی ہے. مشرکین مکہ یا تو پکے کافر ہوتے تھے یا پورے مسلم ہوتے تھے. عیسائی جو تھے یا تو مسلم ہوتے تھے یا کافر ہوتے تھے. لیکن جو یہودی تھے نا ان میں لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، ان میں منافقین پیدا ہوئے ہیں. زبان سے اپنے آپ کو مسلم کہہ رہے ہیں، مسلمانوں سے فائدے حاصل کرنے کے لیے ادھر اپنی قوم میں جا کے کہہ رہے ہیں ہم یہودی ہیں. یہ ہے زمین میں فساد کہ آپ کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ ہیں کیا. تو اتنی شدید انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی ہے کہ جنگ میں مشرکین کا ساتھ دیا، جس کی سزا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک دن میں 70,000 یہودی قتل کیے، کیونکہ بہت بڑی غداری کی تھی. جوانوں کو سب کو قتل کر دیا، بچوں اور عورتوں کو چھوڑ دیا اور باقیوں کو جلا وطن کر دیا. اور پھر حضرت عمر کے دور میں مکمل ان کو ارض عرب سے، جزیرہ عرب سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا گیا. تو یہ بھی ذلت کا جو عذاب ان کی دو نمبریوں کی وجہ سے آیا، مسلسل غداریاں، مسلسل معاہدوں کی خلاف ورزیاں. ایسی سزا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی نہیں دی ہے کہ ایک دن میں ہزاروں کو قتل کیا گیا ہو. مشرکین مکہ کو آپ نے عام معافی کا اعلان کر دیا تھا، تو اس کے بعد بہت سو کو جلا وطن کر دیا. تو یہ اللہ کی ان آیتوں کی طرف اشارہ اللہ نے پہلے کر دیا کہ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم نے دوبارہ وہی حرکتیں کی تو ہم پھر دوبارہ تمہیں وہی سزا دیں گے جو پہلے دے چکے ہیں. اس کے بعد یہودی دنیا میں پھیل گئے اور پھر یہ سازشیں کرنے لگے. تاریخ میں بہت سے واقعات تو ہم تک پہنچے ہی نہیں ہوں گے کیا ہوتا رہا ان کے ساتھ. لیکن مشہور ترین واقعہ جو ہٹلر کا 1930s کے آس پاس جو واقعہ ہوا کہ ایک سیکولر آدمی تھا تو عیسائی لیکن سیکولر تھا، اتنے یہودی اس نے قتل کیے. میں تو جرمنی گیا ہوں، میں نے وہ جگہیں دیکھی ہیں، وہاں لوگ ابھی بھی ان جو یہودیوں پہ مظالم ہوئے ان کو یاد کرتے ہیں کہ کیسے اٹھا کے ہٹلر جو ہے نا ان کو زندہ دیگ میں ڈال دیا کرتا تھا، زندہ جلا دیا کرتا تا. ظالم آدمی تھا، اس کے اس عمل کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا. لیکن میں نے بتایا اللہ ظالموں کو مسلط کر دیتے ہیں اپنی حکمت کے پیش نظر. اور وہ کہہ کر گیا، وہ اس کو یہ تھا کہ یہ فساد مچاتے ہیں دنیا میں. اور کہا جاتا ہے کہ ہٹلر نے جو کچھ یہودی زندہ چھوڑ دیے تھے ان کے بارے میں کہا اپنی تقریر کے دوران کہ میں نے چند لوگوں کو اس لیے زندہ چھوڑ دیا ہے تاکہ جب یہ دوبارہ زمین میں فساد مچائیں گے تو لوگوں کو پتا چلے گا کہ میں نے ان کو اتنا قتل کیوں کیا. اور لوگ تو اس کو ہٹلر کو ظالم کہتے ہیں، اور کہنا بھی چاہیے. کسی انسان کو اس طرح سے قتل کرنا، دیگوں میں ڈالنا اور زندہ جلانا، اس کی شریعت بہرحال اجازت نہیں دیتی. لیکن اس کا یہ کانسیپٹ تھا کہ یہ زمین میں فساد مچا رہے ہیں. اور اہل اسلام ہمیشہ یہودیوں کا ساتھ دیتے رہے. ترک خلافت نے یہودیوں پہ جب دنیا میں ظلم ہوتے تھے تو ترک خلفاء یہودیوں کو پناہ دیا کرتے تھے. میں جب ترکی گیا ہوں تو
وہ جگہ بھی ہم نے دیکھی ہیں جہاں بہت سارے یہودیوں کو ہجرت کروائی مسلمان بادشاہوں نے جن پر ظلم ہوا کرتے تھے، لیکن کیا ہے کہ جو ان پر احسان کرتا یہ انہی کی جڑیں کاٹنا شروع کر دیتے، جس ملک میں جاتے اسی ریاست کے خلاف یہ نفرتوں کے بیج بونا شروع کر دیتے، اور اس کے نتیجے میں اللہ نے ان پر مختلف قوموں کو مسلط کیا۔ لیکن آج بھی یہ آیات بنی اسرائیل سے اور اہل یہود سے خطاب کر رہی ہے کہ اللہ کا یہ وعدہ سچا ہے، اگر تم زمین میں دوبارہ فساد مچاؤ گے تو قومیں تم پر مسلط ہوتی رہیں گی۔ آج ایک اشکال کیا جاتا ہے کہ آج تو اسرائیل بہت مضبوط ہو گیا اور فساد ہی کے ذریعے مضبوط ہوا ہے، وہ کیسے اس نے اپنی جڑیں پوری دنیا میں پھیلا لی ہیں۔ تو قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے کہ یہ زمین میں ہمیشہ فساد پھیلاتے رہیں گے۔ سورہ بقرہ میں اس کی تفصیل بیان کر چکا ہوں۔ تو دیکھیں یہ جو فساد یہودی دنیا میں پھیلا رہے ہیں، گریٹ اسرائیل کی باتیں کر رہے ہیں، عین ممکن ہے یہ جو ان کو عزت ملی ہو یہ بہت بڑی ذلت کا پیش خیمہ ہو، یعنی اللہ کی طرف سے کوئی عین ممکن ہے فیوچر میں بہت بڑی ذلت کا انتظام ہو رہا ہو۔ اور صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث میں یہ مضمون بہت وضاحت سے بیان کیا گیا ہے کہ قرب قیامت میں تمہاری یہود سے لڑائی ہوگی، تو ایک بہت بڑی لڑائی ہوگی اہل اسلام اور یہود کی، تو عین ممکن ہے یہ حالات اسی کی طرف جا رہے ہوں۔ باقی جو جتنا ہمیں احادیث میں بتا دیا گیا ہم اجمالی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی ڈیٹیل ہمیں بتائی وہ ہم ڈیٹیل سے بات کر سکتے ہیں، جو نہیں بتائی گئی اس پر ہم بات نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں یہ تو بتایا گیا ہے کہ یہود اور اسلام کی بڑی لڑائی ہوگی دنیا میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہود کے خلاف لڑائی کریں گے، مگر عیسیٰ علیہ السلام نازل کب ہوں گے، حضرت مہدی کب آئیں گے، دجال جو یہودیوں کا ایک نجات دہندہ سمجھا جائے گا وہ کب ظاہر ہوگا، یہ تمام چیزیں احادیث میں مبہم رکھی گئی ہیں۔ تو ہم ان تمام علامات پر ایمان رکھتے ہیں مگر ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور یہ تو دنیا کی ذلت ہے، باقی کافروں کے لیے ہم نے جہنم کو حصیر یعنی قید خانہ بنایا ہے۔ دنیا میں اگر بچ بھی گئے تو آخرت میں نہیں بچ سکتے۔ دیکھیں اس قرآن سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو نہ کسی قوم سے ذاتی بغض ہے نہ محبت۔ اگر یہود نے اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ نے دوسری قوموں کو مسلط کر کے ان کو مارا تو مسلمان بھی کوئی اللہ کے لاڈلے نہیں ہے۔ ان آیتوں سے ہمیں بھی ڈرنا چاہیے کہ اگر ہم من حیث القوم خدا کی نافرمانی اور بغاوت میں جائیں گے تو یہ سمجھ لیں کہ ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر پائیں گے۔ آج ہماری عدالتوں میں غیر اسلامی قوانین بن رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم ترقی کر لیں گے۔ خوب سمجھ لیں مسلمان کی ترقی کے اصول کچھ اور ہیں، غیر مسلم کے ترقی کے اصول کچھ اور ہیں۔ مسلمان قومیں اگر اسلام کو چھوڑیں گی تو کبھی بھی ترقی نہیں کر پائیں گی، اگر وہ ترقی ہوگی بھی تو وہ ایک تنزل کا اور ذلت کا بہت بڑا پیش خیمہ ہوگی وہ۔ تو ان آیتوں سے ہمیں بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ یہ تمام مضامین بیان کر کے بتاتے ہیں ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن ہے، یہدی للتی ہی اقوم، یہ وہ راستہ بتاتا ہے جو سیدھا راستہ ہے۔ یہ بتا رہے قومیں کے عروج و زوال کے واقعات اور صحیح طرف تمہیں گائیڈ کر رہا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور یہ خوشخبریاں سناتا ہے ان مومنین کو جو نیک اعمال کرتے ہیں۔ جیسے اللہ نے یہودیوں کو بتایا تھا اچھا عمل کرو گے تو اللہ دنیا اور آخرت دونوں نوازے گا، تو یہ خوشخبریاں سنا رہا ہے۔ ان لہم اجرا کبیرا، وہ خوشخبری کیا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور یہ قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لے کر آتے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہوا۔ اس رکوع میں جو بہت اہم مضامین بیان ہوئے ہیں، میں کیونکہ وقت بھی ہمارا اتنا نہیں ہے کہ ہم اگلے رکوع کو کمپلیٹ کر سکیں تو میں اس کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا اس رکوع میں تذکرہ کیا ہے۔ پھر اللہ نے بتایا ذریۃ من حملنا مع نوح، کہ اے نوح کی کشتی میں سوار ہونے والے لوگوں، ہم سب نوح علیہ السلام کے ان تینوں بیٹوں کی اولاد ہیں، کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ نے صرف نوح علیہ السلام ہی کی ذریت کو باقی رکھا۔ تو ہمارے باپ دادے وہ تھے جنہوں نے نوح علیہ السلام کی بات کو مانا اور اللہ نے ان کو بچا کے ہمیں بھی حیات اور زندگی دی، اور نوح علیہ السلام بھی اللہ کے شکر گزار بندے تھے، تو ہمیں بھی اللہ کا شکر گزار بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا بتایا کہ بیت المقدس کا چونکہ بنی اسرائیل سے بڑا گہرا تعلق رہا ہے، جہاں معراج میں اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے، تو اس سورت کا نام بھی بنی اسرائیل اسی مناسبت سے۔ تو اللہ نے بتایا کہ بنی اسرائیل پر تاریخ میں کیا کیا عروج اور زوال آئے ہیں اور کن کن نشیب و فراز سے وہ گزرے ہیں،
اور ان تمام نشیب و فراز کی وجہ ان کے اچھے اعمال اور بدعملی. جب اچھے اعمال کیے تو ترقی ملی، جب بدعملی ہوئی تو دوسری قوموں کو اللہ نے مسلط کیا. اور قرآن میں یہ مضمون دوسری جگہ پر بھی ہے، نولی بعض الظالمین بعضا، کہ ہم ظالموں کو ظالموں پہ مسلط کرتے ہیں. تو ہمیں بھی اس سے ڈرنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالی ہم من حیث القوم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو قومیں ہم پر مسلط رہیں گی، اور رہ رہی ہیں. اب ساری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ اہل اسلام بھی دبے چلے جا رہے ہیں. ہماری کتنی بڑی خلافتیں تھیں، کتنی بڑی حکومتیں تھیں، لیکن جب ہم نے دین کو چھوڑا تو اس کے نتائج کیا نکلے. آج ہم کس پستی کی طرف جا رہے ہیں، اور بجائے دین پہ آنے کے اور زیادہ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور اس میں آبادی کی بڑھنے کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے جب یہودیوں پر احسان کیا ان کی نیک اعمال، تو اللہ نے ان کو بیٹوں اور مال کے ذریعے اللہ نے مدد کی. مالی یعنی معاشی ترقی بھی دی اور کثرت سے اولادیں بھی دی. ظاہر ہے جب اولاد زیادہ ہوتی ہے تو پھر بیٹوں کا ریشو بھی خود بخود بڑھ جاتا ہے. بیٹیوں کا تذکرہ اس لیے نہیں کیا کہ لڑائی کے کام اور معاشی ترقی کے کام جیسے بیٹے آتے ہیں بیٹیاں اس طرح آ نہیں سکتی. تو قوم جو مضبوط ہوتی ہے وہ لڑکوں کے ریشو کی وجہ سے ہوتی ہے، لڑکیوں کی وجہ سے نہیں ہوتی. یہ تو ایک زمینی حقیقت ہے، اس کا کوئی شخص بھی انکار نہیں کر سکتا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیٹی اللہ کی نعمت نہیں ہے یا رحمت نہیں ہے، اس کے الگ سے دلائل ہیں. لیکن چونکہ یہودی مغلوب تھے تو دنیا میں غالب کرنے کے لیے بہرحال جوانوں کا ریشو، جوان لڑکوں کا کی تعداد میں ایک بہت بڑی تعداد میں ان کا ہونا یہ بہت ضروری تھا. تو آج بھی ہم کیسے بے وقوفی کی باتیں کرتے ہیں کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ، جو آبادی کو جو اللہ نے ایک بطور نعمت کے بیان کیا، ہم اسی آبادی کو گھٹانے میں لگے ہوئے ہیں. یعنی لوگ کہتے ہیں نا یورپ نے اتنی ترقی اس لیے کی کہ اس کی آبادی نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے. اور لوگ کہتے ہیں ہم اتنے غریب اس لیے کہ ہماری آبادی زیادہ ہے، یہ بالکل غلط ہے. اگر ہماری آبادی کم ہو گئی تو اس سے زیادہ غریب ہو جائیں گے، اور یورپ کی آبادی بڑھ گئی تو اس سے زیادہ مالدار ہو جائیں گے وہ. قرآن میں اس مضمون کو اللہ نے اور بھی مقامات پر بیان کیا. نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو سمجھایا کہ تم ایمان لے کر آؤ تو وہاں بھی یہ فرمایا یمددکم باموال وبنین، کہ اللہ تمہیں اولادیں کثرت سے دے گا، مال بھی دے گا، اولادیں بھی دے گا. تو اولاد کی کثرت یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو سمجھایا تو وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، اے میری قوم یاد کرو اس وقت کو جب تم تھوڑے تھے اللہ نے تمہاری تعداد بڑھا دی. تو وہاں بھی یہی ہے کہ آبادی کا بڑھنا ہر جگہ اللہ بطور نعمت کے بیان کرنے. تو جس گھر میں اولاد زیادہ ہے، جس شخص کو اولاد زیادہ ملی، تو یہ سب چیزیں اللہ کی نعمت میں داخل ہیں. بچوں کا کم ہونا، آبادی کا گرانا، یہ عذاب ہے، یہ زحمت ہے. ایک اللہ کی طرف سے کسی کو اولاد نہیں ملتی، ایک وہ پلاننگ کر کے اپنے گروتھ ریشو کو خود ہی کم کر رہا ہوتا ہے. تو یہ بہت بڑا احمق اور بہت بڑا بے وقوف ہے. یہ تبھی تو آپ دیکھیں جتنا اسلام دشمن قوتیں ہماری آبادی کو کم کرنے کے لیے وسائل خرچ کر رہی ہیں، اتنا کسی چیز پہ خرچ نہیں ہو رہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ آبادی ہی ایک ان کے پاس ایک پاور ہے. کیونکہ آبادی زیادہ ہوگی، جوانوں کا ریشو بڑھے گا، سورس آف انکم بڑھے گی، اور جو ہے لائبلٹیز کم ہو جائیں گی.